السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبق نمبر 9 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے سبق نمبر 8 جو پڑھا ہے اس میں ہم نے منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں پڑھا، یعنی کہ ہم نے اسم کی 2 میجر اقسام کو پڑھا کہ مورب اور مبنی۔ مورب وہ ہوتا ہے جس کے آخر پہ اعراب بدلتا رہے، اور مورب کی آگے ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھیں، ایک منصرف اور ایک غیر منصرف۔ منصرف وہ ہوتا ہے جس کے آخر پر وہ اسم، یعنی کہ جس کے آخر پر تنوین آئے، اور وہ تنوین صرف ایک صورت میں ختم ہو سکتی ہے اگر اس اسم کے شروع میں الف آ جائے، الف لام آ جائے۔ مثلا کتاب، قلم، زید، اگر اس کے شروع میں الف لام لگا دیں تو پھر تنوین ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھا منصرف۔ اگر غیر منصرف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس پر تنوین نہ آئے اور نہ ہی اس پر زیر آ سکے، بلکہ اس پر صرف زبر یا پیش آ سکے، یعنی کہ اس کی کوئی بھی حالت ہو، حالت رفع ہو، حالت نصبی ہو، حالت جری ہو، اس پر صرف زبر اور پیش آتی ہے، لیکن ایک حالت میں صرف اس پر زیر آ سکتی ہے اگر اس کے شروع میں الف لام ہوگا، ال ہوگا۔ تو آئیے اب ہم انشاءاللہ جو ہے غیر منصرف جو اسماء ہیں ان کی پہچان کا طریقہ، یا کون سے اسماء ہوتے ہیں کہ جن پر جو ہے وہ پیش نہیں یعنی کہ ڈبل زبر، ڈبل زیر اور ڈبل پیش تنوین نہیں آ سکتی، ان کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں۔ ان کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، کون سے وہ گروپس ہیں؟ ذیل میں ہم انشاءاللہ کچھ گروپس کی نشاندہی کریں گے، یہ آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو جو ہے وہ سب سے پہلا جو گروپ ہے ہمارے پاس وہ ہے انبیاء کے نام، جیسے ابراہیم، اسماعیل، داود، یونس، یوسف، ایوب۔ اب ان جو ناموں پر کبھی بھی آپ قرآن پاک میں نہیں دیکھیں گے کہ ان پر تنوین آئے، یعنی کہ 2 زبریں آئیں، 2 زیریں آئیں یا 2 پیشیں آئیں۔ ان پر ہمیشہ ایک پیش یا ایک زبر آئے گی ہمیشہ۔ تو یہ جو سارے انبیاء کے نام ہیں سوائے ان 5 ناموں کے، یہ لوط، نوح، ہود، شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو 5 انبیاء کے نام ہیں یہ منصرف ہیں، ٹھیک ہے، ان پر تنوین آ سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نام قرآن پاک میں تقریباً 21 انبیاء کے نام آئے ہیں، تو ان 21 انبیاء کے ناموں پر تنوین نہیں آتی اور وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اگلا گروپ کون سا ہے جی؟ مردوں کے وہ نام کہ جن کے آخر پر گول تا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اسامہ تو، طلحہ تو، حذیفہ تو، معاویہ تو، حمزہ تو۔ اب یہ دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ گول تا والے جو حروف ہوتے ہیں، ہم نے رول پڑھا تھا، وہ مؤنث ہوتے ہیں، لیکن یہ مردوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے آخر پر گول تا آ رہی ہے، تو یہ ان پر بھی کبھی تنوین نہیں آ سکتی اور نہ ہی ان پر زیر آتی ہے، حتیٰ کہ ان کے شروع میں الف لام آ جائے۔ مردوں کے وہ نام، تیسرا گروپ ہمارے پاس، کہ جن کے آخر پر الف نون آتا ہے، مثلا عثمان، عمران، سلمان، عدنان وغیرہ۔ اگلا گروپ ہے ہمارے پاس فرشتوں کے نام، ٹھیک ہے جی، چوتھا گروپ ہو گیا یہ ہمارا فرشتوں کے نام۔ فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی کہ ان پر تنوین نہیں آتی اور ان پر زیر بھی نہیں آتی، جیسے جبریل، میکال، ہاروت، ماروت وغیرہ۔ شہروں کے نام، سٹیز، نیم آف سٹیز، جیسے مکہ تو، یہ اس میں آپ جو ہے وہ ملکوں کے ناموں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، پاکستان، مصر، بابل، عراق وغیرہ وغیرہ۔ آگے کچھ مختلف نام دیے گئے ہیں کہ جو ہمیشہ غیر منصرف ہی پڑھے جاتے ہیں، جیسے فرعون، حامان، قارون، ابلیس، جہنم، تو ان پر بھی تنوین نہیں آتی اور نہ ہی ان کے نیچے زیر آتی ہے، تو یہ غیر منصرف ہے۔ ان کی ساری جو حالتیں ہوتی ہیں، 3 حالتیں کسی بھی اسم کی ہوتی ہیں، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ حالت رفع ہوتی ہے، یعنی کہ جس پر رفع ہو وہ حالت رفع ہوگی، مرفوع ہوگا وہ اسم۔ جس پر نصب ہو، یعنی کہ فتحہ یا 2 زبریں ہوں، وہ نصبی حالت ہوگی اس کی، یا پھر جس کے نیچے زیر ہو تو وہ حالت جری ہوگی۔ تو ان کی جو حالت جری ہے وہ زیر کے ساتھ نہیں بلکہ زبر کے ساتھ ہی ریپرزینٹ کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں کچھ خاص اوزان، پیٹرنز ہیں، وہ پیٹرنز یہاں پر صرف ذکر کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ریئرلی یوز ہوتے ہیں، موسٹلی وہ یوز نہیں ہوتے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ افعلو، فعلاؤ، فعلاؤ۔ ان اوزان کے اوپر بھی اگر کوئی فعل آ جائے یا کوئی بھی نام آ جائے تو وہ ہمیشہ اسم آ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے وہ غیر منصرف ہی استعمال ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم اس کی مشق کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔